آئے گا اور کاش آپ دیکھ لیتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہو جی سچی بات ہے کہ نہیں، الیس ھذا بالحق، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح نکلا نہیں نکلا جس کی خبر پہلے سے دی گئی تھی؟ قالوا بلی وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہاں ہاں بالکل صحیح نکلا۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو چکھو عذاب، وہ عذاب جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ سوال اہل جنت سے بھی کریں گے اور اہل جہنم سے بھی کریں گے۔ اہل جنت سے تو پوچھا جائے گا کہ الیس ھذا بالحق، ان کا بھی جواب یہ ہوگا قالوا بلی وربنا، ہاں ہاں ہے ہمارے رب، بالکل صحیح ہے، سچ نکلی وہ بات کہ جو دنیا میں ہم کو بتلائی گئی تھی اور انہوں نے یقین دنیا میں کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تو جنت میں تم جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے جس کا وعدہ تھا، اور بتلاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے۔ جنت میں وہ بھیجنے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے، ساری نعمتوں کو پالیں گے تو پوچھیں گے بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے۔ فرشتے تو یوں کہیں گے خدا بندہ ایک آرزو ہے، دنیا میں ہم دوبارہ بھیج دیے جائیں اور وہاں جا کر کے تیرے راستے میں ہم پھر شہید ہوں، جہاد کریں، پھر زندگی ملے، پھر جہاد کریں، پھر شہید ہوں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں، 10 دفعہ اسی طرح ہو۔ اس لیے کہ اس شہادت کا جو جزا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جزا ہماری اسی طرح سے بڑھے، کیسا تھا وہ عمل ہمارا۔ کہا جائے گا کہ بس تمہاری تمنا کو ہم اسی طرح پورا کر دیتے ہیں کہ تمہاری اس تمنا کے مطابق ہم جزا اور بڑھا رہے ہیں، اب دنیا میں جانا نہیں ہو سکتا، دنیا کی زندگی ختم۔ یہی سوال ہوگا اہل جہنم سے، کافروں سے، مشرکوں سے، الیس ھذا بالحق، قالوا بلی وربنا، کیا سچ نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہ ہاں ہاں سچ کیوں نہیں نکلا، بالکل سچ، جاؤ جہنم میں۔ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پوچھا جائے گا کچھ ہے تمنا؟ کہیں گے وہ کہ خدا بندہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے اور ہماری توبہ، ہم نہ آئندہ شرک کریں گے نہ کفر کریں گے، ہم تو ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹے ہو، کیا میں نے تم سے اس سے ہلکی بات کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ میں نے دنیا میں تم سے اس سے ہلکی بات چاہی تھی، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر دنیا میں تم نے اس شرک کیا، تو اب تم یوں کہتے ہو کہ نہیں دنیا میں ہم کو بھیج دیجئے، اس سے بڑی بات ہے، کیسے مان لیا جائے؟ تم جھوٹے ہو، تمہاری بات کا اعتبار نہیں، یہیں پڑے رہو اسی جہنم کے اندر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو چکا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، فرمایا کہ نقصان میں ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے ملنے کو، اللہ سے ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس قیامت اچانک، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے ہائے ہمارے افسوس، حسرت ہائے افسوس اس پر کہ جو ہم نے زیادتی کی تھی اس معاملے میں، ما فرطنا فیہا یعنی قیامت کے تعلق سے ہم نے کیسی زیادتی کی تھی، ہم اس کو مان نہیں رہے تھے، ہائے افسوس یہ تو قیامت تو آ گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اس دن قیامت کے دن اپنے بوجھ کو اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا بوجھ ہے وہ؟ اعمال کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک جب انسان قبر سے نکلے گا قیامت کے دن، جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، نفخہ بعث جس کو کہا جاتا ہے، تو نفخہ بعث جب ہوگا یعنی وہ سور جو دوسرا پھونکا جائے گا جس کے بعد لوگ ہر چیز زندہ ہو جائے گی، قبروں سے لوگ باہر آئیں گے، قبر سے نکلنے کے ساتھ ہر ایک کو ایک چیز اس کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو نیک عمل انسان تھا تو اس کے سامنے قبر سے نکلنے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت کوئی چیز نظر آئے گی۔ پوچھا کہ تو کیا ہے؟ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں، دنیا میں تو میں تیرے اوپر سوار تھا، اس لیے کہ میں تجھے تکلیفوں میں مبتلا کیے ہوئے تھا اپنی وجہ سے، آج میں اس لیے آیا ہوں کہ اب تو میرے اوپر سوار ہو کے چلے گا۔ تو نیک اعمال بہت حسین اور خوبصورت، دل کھینچے گا اس کی طرف کو،
اور وہ اپنے اوپر سوار کرا کے آرام سے اس کو میدان حشر میں لے کے جائے گا. جو بدعمل انسان ہوگا وہ بھی دیکھے گا قبر سے نکلنے کے ساتھ ہی کسی چیز کو، مگر بڑی بدحیت ایسی کہ دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، نظر ہٹنے کو دل چاہے گا، اور بدبودار اس میں سے بدبوئیں اٹھتی ہوں گی، اور کہے گا منہ بنا کر کون ہے تو؟ وہ کہے گی میں تیرا عمل ہوں، میں تیری زندگی بھر کے اعمال ہوں، زندگی بھر تم اس پر سوار رہا، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں تو میں سوار نہیں ہوں، مجھے اپنے اوپر سوار نہیں کیا، تو میرے اوپر سوار رہا. یعنی خواہشات جو تھی تیری، تو نے اس کو میرے اوپر سوار رکھا، کبھی اپنی خواہشات، اب میں تیرے اوپر سوار ہوں گا. چنانچہ مجبور ہوگا وہ اس پر کہ اپنی کمر پر اس سارے بوجھ کو زندگی بھر کے اعمال کی لاد کر لے کر جائے. تو وہاں ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ بھی سن لیجئے، ہر چیز کا جسم جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. دنیا میں جو اعمال ہمارے ہیں، اچھے اعمال کا جسم بھی بڑھے گا اور خراب اعمال کا بھی جسم وہاں بڑھ جائے گا. ان سارے اعمال بد کو بوجھ بنا کر کے اس کی کمر پر لادا جائے گا. اب چلا نہیں جا رہا ہے، گر رہا ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ کوڑے پڑ رہے ہیں، چل لے کر اس کو. تو اس طرح سے اس کو فرمایا کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ کو اپنی کمروں پر. سنو تو صحیح، الا تو کہتے ہیں یاد رکھو برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما يزرون، وزر بوجھ کو کہتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ہائے جس دنیا کی زندگی کو انہوں نے اصل زندگی سمجھا، وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ وہ کھیل اور کود ہے. کھیل کود کو اس لیے کہا گیا کہ زندگی انسان کو ایک طبعی زندگی سمجھ میں آیا. طبعی زندگی مان لیجئے 75 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، تو یہ طبعی زندگی مانی جاتی ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ یوں تو مرنے کو جب چاہے مر جائے کوئی انسان، لیکن کہاں کرتے ہیں کہ بھائی انسانوں کی طبعی زندگی کتنی، کہتے ہیں بھائی 60 سال 70 سال. اس میں کھیلنے اور کودنے کی عمر کتنی ہے؟ کہیں گے 2-4 سال. وہ تو کہتے ہیں نا ارے میں تو کھیلنے کی عمر ابھی اس کی کیا مطلب؟ وہ جو بچپن جس میں عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، وہی عمر کہلائی جاتی ہے کھیل اور کود کی عمر. کسی بات سے کہتے ہیں میاں بچہ ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تم ہی کہیں تو ان کے پیچھے پڑے ہو، ہر وقت ان کو ڈانٹتے. مطلب کیا؟ یہ کھیلنے کودنے کے 2-4 سال ہیں، ان کو آزادی سے کھیلنے کودنے دو، اس کے بعد تو دنیا کا بوجھ پڑے گا، خود ہی سمجھ جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ طبعی زندگی میں ایک یوں کہیے کہ 10 سے بھی کم حصہ ہے جو کھیلنے کودنے کی، اس کے مقابلے میں بہت مختصر ہے وہ. بس ٹھیک اسی طرح سمجھ لو دنیا کی زندگی دراصل اصل زندگی کے مقابلے میں چند روزہ ہے. یہ ہے الا لہو ولعب. تم اسی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے. یہ تو چند سال کی زندگی، تھوڑے سے عرصے کی زندگی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کود. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور دار آخرت جو ہے وہ متقین کے واسطے بہترین ہے، خیر کی زندگی ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی نہیں تم کو عقل ہے؟ پھر بھی نہیں سمجھتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تجھے غم زدہ کرتے ہوں گے وہ بات کہ جو یہ کہتے ہیں، غم زدہ کرتی ہوگی تجھے وہ بات جو یہ کرتے ہیں. سو فإنهم لا يكذبونك، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لیکن دراصل ظالم جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے ابو جہل نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو ہمارے نزدیک سچے ہیں، ہمیشہ سے آپ نے سچ بولا، آپ کی بات کو ہم کبھی نہیں جھٹلائیں گے، مگر یہ جو آپ قرآن جس کا نام رکھ رکھا ہے پڑھ کے سناتے ہیں یہ نہیں ہم مانتے. تو اسی کو فرمایا آپ کو جھوٹا نہیں کہتے یہ، لہذا آپ کہاں غم کرتے ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں جس کی وجہ سے آپ غم کریں. یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا اس کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ قصوروار ہے کہ نہیں. یا تو یہ مانا، یا پھر یہ مانا ہے کہ اگرچہ ظاہر میں آپ کو جھٹلاتے ہیں مگر نبی کا جھٹلانا دراصل اللہ کا جھٹلانا ہے.
اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بات یہ آپ تک رہ گئی، بلکہ یہ آپ سے آگے جاتی ہے، اللہ تک جاتی ہے۔ جو نبی اللہ کو جھٹلاتا ہے وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، تو گویا ان کو بھی ڈانٹنا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے علاوہ دراصل ان کو دھمکانا ہے اور ڈانٹنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو یہ ایک انسان کی بات کو نہیں ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات کا نہ ماننا ہے۔ اور وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، سو انہوں نے صبر کیا ہے ان باتوں پر کہ جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو دو باتیں کہہ دی گئیں، ایک تو یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ سارا قصہ، آپ سے پہلے ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو اس واسطے کوئی نئی بات نہیں، تسلی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا کہہ دی گئی کہ جیسی مدد ان تک ہماری پہنچی آپ بھی اس مدد سے محروم تھوڑے رہیں گے، ہے یہ تکلیفوں کا مسئلہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک وقت ہماری مدد آ جائے گی پھر غلبہ آپ کا ہوگا، اس وقت تک صبر کیجئے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے قاعدہ اور قانون اور اس کی باتیں جو ہیں وہ بدلنے والی نہیں۔ تو جس طرح سے ہر نبی کو تکلیف پہنچی یا اللہ کی عادت، اسی طرح اس عادت کے مطابق آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور جیسے ہر نبی کو ہماری مدد پہنچی ایسے ہی آپ کو بھی مدد پہنچے گی۔ یہ ہے لا مبدل لکلمات اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس پیغمبروں کی خبریں تو آئی چکی، آپ خود ہی دیکھ لیجئے سارے نبیوں کی، کتنے نبیوں کے اور ان کے قوموں کے واقعات قرآن شریف میں آ چکے ہیں، ان سب میں دیکھو کہ ہماری مدد پہنچی کہ نہیں پہنچی، تو پھر آپ کیوں تسلی نہیں رکھتے اس بات پر کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، صبر کرتے رہیں اور ہماری مدد ضرور آئے گی آپ تک۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اس تسلی کے بعد بھی اگر آپ پر ان کی بے توجہی بھاری لگتی ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ اگر ان کی فرمائشی معجزات جو ہیں وہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مان لے آئے، کوئی صورت ہو جائے ایسی، تو وہاں اس سے روکنا مقصود ہے۔ اگر آپ پر ان کی بے توجہی بھاری ہی ہے تو اگر آپ کو طاقت ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے خرچ کرنے کو تلاش کر لائیں، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، فتاتیہم بیایا، تو پھر لے آئیے آپ ان کے واسطے نشانی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری مصلحت ہے، ہم اگر فرمائشی معجزات نہیں بھیج رہے ہیں یہ ہماری مصلحت ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں وہی بے چینی مثلاً ہے کہ صاحب نہیں ان کی فرمائشی معجزات آ جائیں تو شاید ایمان لائیں، تو ٹھیک ہے آپ لے آئیں، جا کر کے زمین کے اندر پہنچ جائیں، جہاں سے بھی تلاش کر کے لا سکتے ہوں، آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، وہاں سے ان کی فرمائشی معجزات لے آئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کا تصور ذہنوں سے نکال دیجئے، ذہن سے نکال دیجئے، یہ نشانیاں نہ آنا اللہ کی قدرت میں تو ہے مگر مصلحت کے خلاف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتے سب کو، بس نہ ہو نادانوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تمنا تھی اور آرزو تھی اور خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لائیں، فرمایا کہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے آپ نادانوں میں سے مت ہوئیے کہ اس طرح کی اپنی خواہشیں دلوں میں پیدا کرنا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، دین پہنچاتے رہیں، باقی اللہ کے حوالے کر دیں، جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت ملے گی، جس کے نصیب میں گمراہی ہے وہ گمراہی رہے گی۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنا تو کیا ہم سے آگے لے جا کر تم کر لو گے؟ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، وہ مراد ہے، اور ظاہر اس میں کوئی ایک قسم کا لاڈ اور پیار ہے، جیسے اولاد کو بھی کہا جایا کرتا ہے نادان مت بنو جی، سمجھا کرو بات کو، یہ بات جو ہے مصلحت کے مطابق ہے، تم ابھی سمجھ نہیں رہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کا یہی مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں تو علم کلی ہے، عقل کلی ہے، ان کے مقابلے میں نبی کا مقام وہی ہے، تو اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، فرمایا قبول تو وہی کیا کرتے ہیں کہ جو سنا کرتے ہیں، اور مردے جو ہیں ان کو تو بس اللہ ہی اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اب یہ تو مردہ دل ہے،
ان مردہ دلوں کو آپ کہاں تک سمجھائیں گے؟ ان کے لیے آرزویں کر لینے سے فائدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکان کر، جسے یوں کہیے کہ جیسے اردو میں محاورہ، ارے بھائی بھینس کے آگے آنکھیں پھوڑنے سے کیا فائدہ؟ آپ ان کے سامنے روئیں گے بھینس کے سامنے تو کیا فائدہ؟ اپنی آنکھیں پھوڑیں گے، یہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ؟ تو وہی صورت ہے کہ یہ مردہ دل ہیں، ان کے لیے اس طرح کی آرزویں کرنا بے فائدہ ہے، اپنے کو ہلکان کرنا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، فرماتے ہیں کہ اور یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ان کے کیوں نہ ان کے اوپر اللہ کے ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے۔ آپ یعنی کون سی نشانی؟ مطلوبہ، یعنی جو فرمائشیں کی ہوئی ہیں انہوں نے معجزات کی، وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ قل، کیا عجیب جواب ہے، قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو قادر ہیں کہ وہ نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر جو ہیں جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ اس بات کو نہیں جانتے کہ فرمائشی معجزہ جب آتا ہے تو وہ آخری بات بن کر آتا ہے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، نبی آئے، نبی کی بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مہلت دے دیتے ہیں۔ معجزے آ گئے، معجزات دیکھ لیے، نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے سکتے ہیں۔ فرمائشی معجزہ اگر آ گیا اور پھر نہیں مانا، پھر بخشش کی کوئی صورت نہیں، دنیا میں عذاب آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ معجزے اور معجزے کا فرق بتا رہا ہوں میں۔ ایک معجزہ وہ ہے جو اللہ نے خود سے دیا ہے بغیر فرمائش کے، ہو سکتا ہے کہ اس کے انکار کرنے والے کو اللہ عذاب دیں، اور ہو سکتا ہے کہ مہلت دے دیں، آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں نہیں۔ لیکن فرمائشی معجزہ جب آ جائے تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں، یا تو مانو یا ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ قادر ہیں، مگر یہ علم نہیں رکھتے، بے وقوف لوگ ہیں، جاہل، یہ کہتے ہیں کہ فرمائشی معجزہ آئے، اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ فرمائشی معجزہ آ جائے گا، پھر اگر انہوں نے انکار کیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ ہے وہ قل ان اللہ قادر، آپ کہہ دیجئے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نادان نہ بنیے، وہ جو لفظ آیا نا، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ کے خلاف ہے، اس دنیا کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اگر آپ کی خواہش کے مطابق ان کی فرمائشی معجزات آ جائیں اور یہ ظالم پھر انکار کریں گے تو پھر آپ چونکہ دیکھیے ایک نقطہ اور بتا دوں، اور نبی جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ان کی نبوت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس واسطے ان کے نبوت کا انکار کرنے والے لوگوں پر جو عذاب آیا وہ ایک محدود ایریے کے لیے تھا۔ قوم لوط پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا تو بس اسی قوم پہ آیا۔ اس نبی کی نبوت جو ہے وہ عالمی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ساری قوموں کے واسطے ہے۔ اس نبی سے اگر فرمائشی معجزے کیے گئے اور فرمائشی معجزے آ جائیں اور پھر قوم انکار کر دے تو پھر ساری دنیا تباہ ہوگی، پھر صرف مکے والے تباہ نہیں ہوں گے، پھر ساری قوم، ساری دنیا کے لوگ تباہ ہوں گے، کیونکہ ان کی نبوت مکے کے واسطے نہیں، ان کی نبوت عالمی ہے، تو پھر عالمی تباہی آئے گی، اور وہ اس وقت مصلحت کے خلاف ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ تھی وہ بات جس کو کہا تھا کہ فلا تکونن من الجاہلین، نادان مت بنیے، ان فرمائشی معجزات کے لیے کوئی خواہش دل میں نہ پیدا کیجئے، اسی میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اور وہی یہاں کہا گیا کہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ جو اکثر ان میں سے جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وہ جو حشر اور نشر ہوگا وہ بھی عالمی ہوگا۔ فرمایا کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق نہیں ہے، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والی چیز کو کہتے ہیں، چاہے 4 پیر سے چلو، چاہے 2 پیر سے چلو، چاہے 8 پیر سے چلو، یہ زیادہ صحیح نہیں ہو، جو بھی ہے ان کو سب کو دابہ کہتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی مخلوق زمین میں، اور نہ پرندے اڑنے والے اپنے پروں سے، یعنی مطلب 2 ہی طرح کی مخلوقیں ہمارے سامنے ہیں، یا فضاؤں میں رہنے والی ہے یا زمین اور پانی میں رہنے والی، ان کو زمین ہی کہا جائے گا۔ مگر تمہاری ہی طرح کی قومیں، کس معاملے میں تمہاری طرح کی؟ یعنی قیامت میں اٹھائے جانے کے معاملے میں، حساب اور کتاب کے معاملے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں
ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کے اگر اپنا سینگ مارا ہے، قیامت میں اس سے بھی حساب ہوگا. معلوم ہوا کہ جانوروں سے بھی، حالانکہ مکلف نہیں، وہ مکلف نہیں، جیسے انسان مکلف کیا قرار دیا گیا ہے اس طرح جانور مکلف نہیں، ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی ہے، لیکن ان کو اس طرح سے ان کا اس وجہ سے حساب نہیں ہوگا کہ یہ مکلف ہیں، بلکہ اس وجہ سے حساب ہوگا کہ اللہ کا عدل اور انصاف جو ہے اس کا مکمل ہونا سامنے آ جائے. کوئی چیز اس کے نظام عدل سے جو ہے چھٹی نہیں ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوا اس کا جو ہے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، جہاں بھی ظلم ہوا ہے. اگرچہ وہ مکلف نہیں ہوں گے تو بحیثیت مکلف کے ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے عدل کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حساب اور کتاب ہوگا. تو فرمایا کہ ساری مخلوقات جو ہیں ان سب کا حشر ہوگا، نشر ہوگا، اور ان سب کا حساب و کتاب ہوگا. تمہاری طرح سے ہے ان سب کا معاملہ. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے کسی چیز کے تعلق سے کتاب میں. کون سی کتاب؟ یعنی وہ جو اعمال اور ریکارڈ بن رہے ہیں ان میں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو جمع کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا. بس یہیں تک میں نے پڑھا تھا. آخر دعوانا الحمدللہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں دعوت قرآن کو نہ ماننے والوں کا ذکر تھا کہ قیامت میں ان پر کیا گزرے گی. جہاں تک قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کا تعلق ہے وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں کہ جن میں قبولیت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جو نہیں قبول کرتے تو ان کی فکر کیا کی جائے، مردوں کو کون سمجھائے. مردوں کا معاملہ اللہ کے حوالے. جو انسان سمجھ نہیں رکھتا، سمجھنا نہیں چاہتا، اس میں اور ایک مردے انسان میں کوئی فرق نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. یہ بات کہی گئی تھی آیت نمبر 36 میں، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. قبول تو وہی کریں گے جو سنتے ہیں، جو سننے کا حق ادا کرتے ہیں، اور مردہ جو ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ میاں ان کو اٹھائے گا اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہوا. اللہ میاں خود سمجھ لے گا کیا کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے. تو یہاں اسی مناسبت سے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ گونگے اور بہرے ہیں اندھیریوں کے اندر. اندھیریاں کیا؟ اندھیریاں وہ نہیں کہ جس میں ظاہری اندھیریاں مراد نہیں،
باطنی، عقیدے کی اندھیری، جس کو کہا جاتا ہے کفر، اس لیے کہ جس طرح سے اندھیرے اور اجالے میں فرق ہے، اندھیرے میں آدمی کو راستہ نظر نہیں آتا، کہاں جا رہا ہے، ہلاکت کے منہ میں جا رہا ہے یا منزل پر پہنچ جائے گا۔ روشنی کے اندر آدمی کو راستے کی ایک ایک چیز نظر آتی ہے، نقصان والی چیز سے بچ سکتا ہے اور اپنے منزل کو جو تک وہ بسہولت اور بعافیت پہنچ سکتا ہے روشنی کے اندر۔ ٹھیک اسی طرح سے اسلام اور کفر کی حالت ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے، اجالا ہے، وہ علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا، اس کا نام اسلام ہے۔ اب اس روشنی کے اندر جو چلے گا، اپنی زندگی گزارے گا، وہ منزل پر پہنچ جائے گا، جو منزل ہے وہ جنت۔ اور جو اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو ایسا ہی ہے جیسے اندھیری میں کوئی چلنا چاہے۔ اس لیے کفر جو ہے وہ اندھیری کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، اسلام کے واسطے نور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آیت الکرسی کے بعد جو آیت آ رہی ہے، ایک آیت چھوڑ کر کے اور دوسری آیت، اس میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ حق دوستی کیسے ادا کرتا ہے وہ؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، وہ اندھیریوں سے اجالے میں لے کر آتا ہے ان کو۔ یہ اندھیریاں کیا ہیں؟ کفر کی اندھیریاں۔ اجالا کیا ہے؟ اسلام کا اجالا۔ تو حق دوستی اس طرح سے ادا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں طاغوت یعنی شیطانی طاقتیں، وہ دوست کس کی ہیں؟ وہ بھی تو دوست رکھتی ہیں، وہ دوست ہیں کافروں کی۔ وہ کس طرح سے حق دوستی ادا کرتی ہیں؟ وہ جو کچھ رہی صحیح روشنی ان کو فطرت نے دی ہے، سمجھ میں آئے، فطری طور پر جو روشنی ان کے اندر موجود ہے صلاحیت کی، وہ بھی ان سے سلب کر لیتی ہے اور وہ اندھیریوں سے، اجالے سے اندھیریوں میں لے جا کر دھکیل دیتا ہے شیطان۔ تو اندھیری اور اجالے کا لفظ قرآن شریف میں جو آتا ہے، یہ دراصل یہ آتا ہے اسلام اور کفر کے واسطے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی اور ایک نور پر پہنچ گیا۔ تو نور کا لفظ اسلام کے لیے، تو یہاں ظلمات سے مراد کفر ہیں، یہ گونگے اور بہرے ہیں، کفر کی اندھیریوں میں جو ہے ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اب آپ نے پیغام پہنچا دیا، بس کام ختم ہو گیا۔ ان کے مقدر میں جب یہی ہے، جانے دیجئے، اللہ نے جس کی گمراہی کا ارادہ، جس کے لیے فیصلہ فرما دیا، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے یہ فیصلہ فرمایا، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ، اس کو راہ مستقیم پر قائم کر دیتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو پیغام حق نہ دیں، نہ ان کو ڈرائیں، بس ان سے قطع تعلق کر لیں، یہ مقصد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے غم میں نہ پڑیں، اپنا کام کریں، اپنی دعوت ان تک پہنچائیں، ڈرائیں بھی اچھی طرح سے، لیکن نہیں مانتے غم نہ کریں، معلوم ہوا کہ اللہ ہی کا فیصلہ ان کے لیے یہ ہے۔ تو اس لیے آگے فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر کیا خیال ہے تمہارا، ارأیتکم، کیا خیال ہے تمہارا اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے قیامت۔ تو عذاب سے مراد یہاں دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا نہیں، کیونکہ اس کے بعد قیامت کا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب آ جائے یا آ جائے قیامت، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اس وقت؟ مصیبت جب آتی ہے تو سارے معبود سب فراموش ہو جاتے ہیں، صرف اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اس کو اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا کہ سمندر کا سفر ہو اور وہاں طوفان میں گر جائیں، بچنے کی کوئی صورت نہ رہے، اب موت سامنے کھڑی ہے، منہ کھولے ہوئے، اس وقت کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ نام کچھ بھی لیں لیکن اسی کو پکارتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے پوری کائنات کا، اسی کو پکارتے ہیں، اور سارے معبود سب بھول بھلائیاں میں چلے جاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ تو وہی ذات ہے،
اس کو پکارتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فلما نجاکم من البر، جب میں تم کو بچا کر کے اور خشکی میں لے آتا ہوں، اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آرستم، پھر تم ہم سے دور ہو جاتے ہو، ہمیں بھول جاتے ہو اور منہ پھیر لیتے ہو. انسان ہے بڑا ناشکرا، مصیبت میں گرا تو اللہ کو پکارا اور مصیبت دور ہو گئی تو 10 قسم کے اپنے معبود بنا کے بٹھا لیے اور ان کے سامنے ہاتھ اور دامن پھیلا دیا. یہ ہے انسان کی حالت. تو اس لیے فرمایا کہ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے ایسی صورت میں؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ نہیں اللہ میاں تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی صحت دینے والا ہے، اگر کچھ اور اختیارات اوروں کے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکارتے اس وقت؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اصل طاقت اور قوت سب کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی کو ہر وقت کیوں نہیں پکارتے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور پھر وہ وہی کھول دیتا ہے جس کو اللہ کو پکارتے ہو، وہی کھول دیتا ہے اس مصیبت کو کہ جس کی طرف تم دعائیں کر رہے تھے. اگر چاہے اللہ، اگر اللہ چاہے تو وہی اس مصیبت کو دور کرتا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے، ایک بت پرست اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے سامنے منت مانتا ہے اور اس کو منت کے مطابق چیز مل جاتی. اولاد مانگی، اولاد مل گئی، مال مانگا، مال مل گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس پتھر کے بت نے دیا؟ یہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس سمجھنے والے نے کیا سمجھا؟ او ہو بت نے دے دیا، میں نے مانگا تھا اس سے اس نے دے دیا. اصل دینے والے اللہ ہیں، لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے، کس راستے سے وہ مانگنا چاہتا ہے. صحیح راستے سے مانگنا چاہتا ہے یا غلط راستے سے مانگنا چاہتا ہے. دینے والی کوئی دوسری ذات نہیں، وہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اب یہ انسان جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی گھر میں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے. روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا، روزی وہ سب کو دے گا. لیکن کوئی شخص یوں کہے اللہ میاں نے دی مجھے تو روزی، میں نے چوری کی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ نے وعدہ کیا روزی دینے کا، اس نے اس طرح سے مجھے روزی دے دی. ظاہر ہے کہ غلط. راستے کا انتخاب یہ بندے کا کام ہے، ہاں دینا اللہ کا کام ہے. تو اب گنہگار ہوگا وہ شخص جس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، اور گویا یوں کہیے کہ اجر کا مستحق ہوگا وہ شخص جس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا. اس سے یہ عقدہ بھی کھل جاتا ہے کہ ہم جیسے کمزور انسان، کمزور عقیدہ اور عمل والے انسان، ہم کیا سوچتے ہیں؟ اجی نہیں، اگر جائز پر ہم نے جو ہے قناعت کر کے رکھی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہماری کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی. اس واسطے ان کے کہنے مت مانو، جائز ناجائز کی بحث چھوڑو. غلط ہے. دینا اللہ کا کام ہے. ہم کو نظر نہیں آتا کہ اس نے ہمارے لیے کتنا دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اتنا ہی ہم کو ملے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جائز راستے سے لو تو کم ملے، ناجائز راستے سے ملو تو زیادہ ملے، ہرگز نہیں. غلط ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فیصلہ جتنا کیا تھا اس سے زیادہ بندے نے لے لیا. یہ تو اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے سارے نظام کو درہم برہم کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ صورت ہو کہ اللہ میاں نے کسی کو $10 اس کے مقدر فرما دیا کہ اس کو $10 ملنے، وہ لے گیا $100، تو اللہ کا نظام باقی کہاں رہے گا؟ تو اللہ کا نظام کوئی بندوں کا نظام ہے کہ جو لوٹ مار مچالو؟ اللہ کا نظام تو مضبوط نظام ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کے لیے اس نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ اس کو مل جائے اور اس سے کم ملے. بس جب یہ بات ہے تو کیوں ہم نے اپنی عاقبت خراب کی؟ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر کے ملا تو اتنا ہی جتنا ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر ہم صحیح راستے سے اس کو حاصل کرتے تو اچھا ہوتا، غلط راستے سے اس کو حاصل کر کے اپنی عاقبت خراب کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. پہلے خود اپنے دل میں بٹھائیے، پھر دوسروں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ جتنا مقدر ہے اتنا ہی مل کر رہے گا. بلکہ میں تو ایک اور آگے بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بالفرض یہ فیصلہ کر لیں ہمیں کام کچھ نہیں کرنا، گھر میں بیٹھنا ہے، اللہ میاں پھر بھی کھلائے گا، لیکن جائز نہیں ایسا کرنا. یہ بھی سن لی جائز نہیں ایسا کرنا. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ بھی اللہ کے نظام میں یہ بات داخل ہے کہ انسان جو ہے وہ تدبیر کریں.
لیکن میرے یہ رستہ جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا مقرر فرما دیا وہ مل کر رہے گا۔ ہاں، ہم جس طرح نماز پڑھنے کے پابند ہیں، جس طرح روزہ رکھنے کے پابند ہیں، اور یہ عبادت ہے، یاد رکھیے حلال روزی کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا بھی عبادت ہے، اس کے بھی ہم پابند ہیں، اور اس کا ثواب ملتا ہے انسان کو جبکہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرے۔ اس واسطے بالکل دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ مقدر سے زیادہ اور کم ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ کون سا راستہ ہم تجویز کر لیتے ہیں۔ تو بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس حالت میں اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور وہی اللہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو تم نے پکارا تھا اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور بھلا دیتے ہو ان کو جن کو تم نے شریک کیا اللہ کے ساتھ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف اور قوموں کی طرف بھیجے ہیں رسول۔ رسول کا لفظ یہاں ذکر نہیں کیا، مراد اس سے وہی ہے کہ ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے امتوں کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تنگی اور مصیبتوں میں پکڑا۔ کیوں؟ تاکہ نرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا عجیب نظام ہے، دنیا میں اللہ تعالی مصیبتیں جو بھیجتے ہیں یہ دراصل حقیقی عذاب نہیں، بلکہ یہ یوں کہیے کہ سامان تنبیہ ہے۔ سمجھا؟ سامان تنبیہ، جیسے ماں باپ اپنے اولاد کو ضرورت پڑتی تو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن وہ کس واسطے؟ اس لیے تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں تنبیہ کرنا۔ تو یہ عذاب حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے ان کو مصیبتوں میں اور تنگیوں میں پکڑا، کس واسطے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ نرما جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے مصیبت آئی تو وہ نرما جاتے، اپنی اس سرکشی کو چھوڑ دیتے، لیکن ہوا کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کا دل سخت ہو گیا، یعنی مصیبتوں سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اس مصیبتوں میں گرفتار ہو کر اللہ کی طرف لو لگا لینی چاہیے تھی ہمیشہ کے لیے، وہ نہیں لگائی، دل سخت ہو گیا۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اللہ کو چھوڑ کر اب بھی اپنی انہی مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، اب بھی ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں لوٹ کر آتے اور سمجھ یہ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کی حرکتوں کو ان کے واسطے خوشنما بنا دیا، ہاں ٹھیک کر رہے تم جو کچھ کر رہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، پہلا مرحلہ تو اللہ تعالیٰ اپنی عادت کی ایک ترتیب بتلا رہے ہیں۔ انسان جب بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے تو مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ نرمائیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، لیکن جب دل سخت ہیں، نرماتے نہیں، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، تو اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، اور دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بالکل بھلا دیتے ہیں اس بات کو کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، پیغمبروں کے ذریعے سے جو باتیں ان کو بتلائی گئی تھی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ میں نے کہا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، ہر چیز کے دروازے کھل جانا۔ اولاد بھی خوب مل رہی، سمجھا؟ تندرستی بھی خوب ہے، روپیہ پیسہ بھی خوب ہے، مکانات بھی بڑے اچھے قسم کے ہیں، آسائش ہر طرح کی حاصل، نہ کھانے اور پینے کی پریشانی، نہ پہننے کی پریشانی، فراوانی ہر چیز کی، دروازے ہر چیز کے کھول دیے جاتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، نعمت کا لفظ حقیقتاً یہاں بولنا نہیں چاہیے، مگر کیونکہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں، وہ تو سامان آزمائش، جو کچھ ان کو دیا گیا اس کے اندر جب وہ مست ہو گئے، خرمستیاں کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ،
بس پھر ہم اچانک ان کو دبوچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اس میں وہ حیران اور پریشان، ہکا بکا. مبلسون کا لفظ بہترین ترجمہ ہوگا ہکا بکا رہ جاتے ہیں. اچانک جب دبوچتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو بہت آرام سے تھے، یہ کیا ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں کسی ملک میں، کسی قوم میں، سمجھیے گھنٹی بجائی گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ لو تمہارے اندر کمزوریاں ہیں تو دور کر لو. اگر نہیں کی گئی تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، خوب ہر طرح کی نعمتوں کی اور آسائشوں کی ریل پیل ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہاں نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے مشرکین کہ اگر ہم غلط راستے پر ہوتے اور اللہ کا راستہ جو وہ ناپسندیدہ ہوتا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوست نہ ہوتے، اور اللہ کے